تقویٰ کیا ہے؟ اس کی ہمارے حضرت فرماتے تھے اس کی بہت ساری تشریحات کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک حدیث نبی انہوں نے حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان التقوی ہاہنا، اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اور اسی کی مزید تشریح فرمائی دوسری حدیث میں کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی طرح سن لو کہ تمہارے ہر انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور وہ لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اچھی طرح سن لو کہ وہ لوتھڑا دل ہے انسان کا۔ اس سے اہمیت بتائی آپ نے کہ قلب کی اصلاح یہ ہے تمام جد و جہد کی بنیاد، یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دل صحیح ہو جائے۔ یہاں ایک بات اور بیچ میں عرض کر دوں کہ دل صحیح ہونے کا بعض لوگ بڑا غلط مفہوم لیتے ہیں، اور اس جملے کو کہ دل کی اصلاح اصل بات ہے، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ یعنی شریعت کے خلاف کام کیا، ناجائز کام کیا، غلط طریقے سے کیا، اور کسی نے تنبیہ کی کہ بھائی یہ تو مناسب، یہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا دل ٹھیک ہے، ہمارا دل ٹھیک ہے، اور انما الاعمال بالنیات۔ تو انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے وہ بہت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اور اس کو محل بے محل اس طرح لا کے چپکا دیتے ہیں۔ کام غلط کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا دل صحیح ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں اگر پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہاں کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، جس طرح بھی ہو گیا، تو اب عمل جیسا بھی کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، معصیتیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو، حقوق اللہ کو پامال کرتے رہو، حقوق العباد کو پامال کرتے رہو، مگر دل ہمارا ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ دل وہ صحیح ہے ہی نہیں۔ اگر اعمال خراب ہو رہے ہیں، ناجائز ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو دل ٹھیک کہاں سے ہوا؟ دل جو ہے وہ تو خود اعمال خود بتا رہے ہیں کہ جو آدمی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل ٹھیک نہیں۔ اگر دل ٹھیک ہوتا تو یہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا؟ تو بعض لوگ اس کو یہاں اس طرح لے جاتے ہیں، اور بعض جاہل صوفیوں نے بھی یہ بات مشہور کر دی، یہاں مقولہ مشہور کر دیا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بہت سے جاہل صوفی جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، اور صوفی بنے ہوئے ہیں، پیر صاحب ہیں۔ اور پوچھو کہ بھئی یہ کیا؟ کہ مولویاں نو حرام تے صوفیاں نو حلال، کہ مولویوں کے تو حرام ہے لیکن صوفیوں کے لیے حلال ہے۔ اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنا دل ٹھیک کر لیا ہے، تقویٰ یہاں موجود ہے، اور اس کے بعد پھر اب ہمیں نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ حلال حرام کی تمیز کی ضرورت۔ اللہ بچائے، یہ سراسر گمراہی کی بات ہے کہ دل ٹھیک جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تقویٰ یہاں ہے، تو وہ مطلب یہ کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط ہو جائے کہ آدمی گناہ نہ کرے، غلط کام نہ کرے، اور اگر کبھی غلطی سے ہو جائے تو لرزے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کر کے
انسان اس کے اوپر شرمندہ ہو، نادم ہو، شرمسار ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے. لیکن اگر گناہ بے دھڑک کیے جا رہا ہے تو دل ٹھیک کہاں سے ٹھیک ہوا؟ وہ دل تو اور زیادہ گمراہ ہو گیا. اس لیے گمراہ ہو گیا کہ ایک انسان اگر غلطی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس پر ندامت ہوتی ہے، شرمسار ہوتا ہے، تو وہ غنیمت ہے اس شخص کے مقابلے میں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، نافرمانی کو نافرمانی نہیں جانتا. اللہ بچائے، وہ تو بہت ہی زبردست گمراہی ہے، اس کے برابر تو کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی. اس واسطے یہ مطلب نہیں ہے التقویٰ ہونا کا کہ یہاں ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ اعمال کی درستی، اعمال کا صحیح ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جانا، اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ جل جلالہ کا تقویٰ پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی کا تصور اس کے دل میں ذہن نشین رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں رہے. یہ ہے تقویٰ. اب تقویٰ کا لفظی معنی اگر کرو، لفظی ترجمہ، تو عام طور سے اس کا ترجمہ ڈر سے کیا جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہے نہیں اس کو تعبیر کرنے کے لیے، اس واسطے ڈر ہی کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بہرحال کسی درجے میں صحیح بھی ہے. لیکن حقیقت میں تقویٰ جو ہے یہ اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. تقویٰ کا اگر کچھ قریب تر اگر میں اس کو الفاظ میں تعبیر کرنا چاہوں تو شاید اس کا ترجمہ یہ مناسب ہو کہ اللہ جل جلالہ کا دل میں لحاظ رکھنا، یعنی آدمی کو ہر وقت یہ لحاظ رہے، دل میں یہ ایک اس کے خلیص رہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کہیں میرے مالک کے مرضی کے خلاف تو نہیں. اس میں ضروری نہیں کہ عذاب ہی سے ڈرے آتے ہیں، عذاب سے بھی بے شک ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس مالک حقیقی نے ہمیں نعمتوں میں پالا ہوا ہے اور نعمتوں کی ہم پر بارش کی ہوئی ہے، تو اس کے اتنی بات دل میں آ جائے کہ جس مالک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہم اس کی مرضی کے خلاف کیوں کریں، کیسے کریں، یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے. فرض کرو کہ آپ ایک شخص ہے اور روزانہ اس کے گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ سارے غذا کا سامان اور پھل فروٹ یہ لا کے رکھتا رہتا ہے، اور جب کبھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے، پیسوں سے بھی امداد کرتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے یہ کام سال سے انجام دے رہا ہے. تو اس کی دل میں عظمت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی یہ فکر بھی ہوگی کہ بھائی جو آدمی میرے ساتھ اتنی احسان کا برتاؤ کر رہا ہے تو میں اس کے کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کا دل دکھے، اس کو برا لگے. یہ جو دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے یہ در حقیقت اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے انعامات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. تو تقویٰ نام ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو جس ذات نے پالا، جس نے پوسا، جس نے یہ آنکھیں عطا فرمائی، جس نے بینائی عطا فرمائی، جس نے کان دیے سماعت کی اور سننے کی قوت عطا فرمائی، زبان میں گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اتنی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات ہمیں رکھا ہوا ہے، تو ہم کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف کیسے کریں، یہ خیال دل میں پیدا ہو جانا، بیٹھ جانا، رچ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ خیال دل میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آدمی اپنی زندگی میں اس طرح بے باک، بے
بلکہ اس وقت اس کے دل پر ایک روک عائد ہو جاتی ہے، ایک فکر عائد ہو جاتی ہے. اسی فکر کا نام تقویٰ ہے، اور یہی سارے تصوف کا اور حضرات صوفیاء کرام کی تعلیم و تلقین کا حاصل اس کا پیدا کرنا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت کا دل میں اس طرح بیٹھ جانا کہ آدمی کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ خلش آ جائے کہ میرا کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو. یہ ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر سارے کام، زندگی کے سارے کام بھی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں. چاہے آدمی ملازمت کر رہا ہو، روزی کما رہا ہو، اور اپنے بیوی بچوں سے بات چیت کر رہا ہو، بہن بھائیوں سے مل رہا ہو، ہر حالت میں اس کا جو عمل ہے اس کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کروں، تو اس میں اور زیادہ خوشگواری آ جاتی ہے، اور زیادہ بہتری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے حاصل جو حضرت نے فرمایا ہے. اللہ